بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں کسی مجبوری کی وجہ سے گاڑی میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس لیے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ دوستوں آج بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 2-3 دن سے انڈیا میں ایک بہت بڑی خبر ہے، وائرل ہو رہی ہے کہ ایک بدنام قسم کا، بدعقیدہ قسم کا وسیم رضوی ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے عدالت میں جا کے یہ کہا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو نکال دینا چاہیے، جو مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرتی ہیں، جو مسلمانوں میں تقسیم پیدا کرتی ہیں، جو نعوذ باللہ مسلمانوں میں نفرت پیدا کرتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کو، اس بیان کو، اس اقدامات کو پورے انڈیا کے جتنی بھی مسلمان ہیں، جس بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سب لوگوں نے اس کو کنڈم کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وسیم رضوی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ دعویٰ کیا کرتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں۔ دوستو ابھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ کسی ایک آدمی کو کافر قرار دے کے اسلام سے خارج کر دینا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا سوچ ہم ختم کر سکتے ہیں؟ ایسی سوچ بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ویسے اسلام میں تو کئی مکتب فکر کے لوگ ہیں، اہل شیعہ ہیں، اس کا بھی اہل شیعہ سے تعلق تھا، حالانکہ سب اہل شیعہ نے اس کو یعنی کہ کنڈم کیا ہے، اس کی پرزور مذمت کیا ہے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اہل شیعہ ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، اہل سنت بریلوی جماعت ہو گیا، دیوبندی ہو گئے، دیوبندیوں میں کئی قسم کے فرقے پائے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں جو سوچ ہے وہ 2 قسم کی ہے۔ ایک تو ہے کہ جو مذہبی آدمی ہیں، جو مذہبی ذہن رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق گزارنا چاہیے، صحابہ کرام کی طرح گزارنا چاہیے، جس میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ لبرلزم کی یا سیکولرزم کی یا آزاد خیالی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسری سوچ پائی جاتی ہے مسلمانوں میں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سیکولر مسلمان ہیں، ہم لبرل مسلمان ہیں، جس میں یہ شراب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ناچ گانا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخی کرنا یہ فریڈم آف سپیچ ہو گئی، اس کے اوپر بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر کہتے ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک وسیم رضوی نہیں ہے۔ وسیم رضوی تو ابھی سامنے آ گیا، تو ایسے بہت سارے مسلمانوں کی یہ سوچ ہے۔ تو دوستو میں اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لبرل یا سیکولر قسم کے مسلمان ہیں، ان کو یہ مواد کون پیش کر رہا ہے؟ ان کو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وسیم رضوی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کو نکال دیا جائے، تو اس نے ایک دلیل پیش کی، کیونکہ جو باطل عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی جب کوئی اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہیں تو وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں۔ ہاں ان کی دلیل کتنی کارآمد ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ تو جب وسیم رضوی سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ایسا کیوں کیا، تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھئی دیکھو قرآن پاک جو ہے وہ صحابہ کرام کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق ہو گیا، حضرت عمر فاروق ہو گئے، حضرت عثمان غنی ہو گئے، ان کے دور میں یہ قرآن پاک اکٹھا کیا گیا۔ تو یہ ممکن ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے یعنی کہ مرضی سے کچھ آیتیں قرآن پاک میں ڈال دی، اور اس کی اس نے دلیل کیا دیا ہے کہ دیکھو نا قرآن پاک میں یہ آیات بھی موجود ہیں کہ جو مسلمانوں میں محبت پیدا کرتی ہیں، جو مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرتی ہیں، جو مسلمانوں میں یعنی کہ آپس میں مل جل کے رہنے کی یا انسانیت میں مل جل رہنے کی جو سبق دیتی ہیں، اور کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو مسلمانوں میں جہاد کا دیتی ہیں، جو کافروں کو کہتی ہیں کہ یہ جہنمی ہیں یا یہ جنت میں جائیں گے، مسلمان صرف جنت میں جائیں گے، یا مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرتی ہے، انسانیت میں تفرقہ پیدا کرتی ہیں۔ تو اللہ کی ذات کے 2 حکم نہیں ہو سکتے۔ نعوذ باللہ اس نے اپنی سوچ سے، اپنے عقل سے یہ چیز اخذ کیا ہے کہ بھئی دیکھو نا اللہ کی ذات کے 2 حکم نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ میں اللہ کی ذات یہ فرما رہا ہے کہ تم جہاد کرو، اور ایک جگہ میں فرما رہا ہے کہ تم آپس میں مت لڑو، آپس میں دوستی رکھو، بھائی چارہ رکھو۔ تو یہ 2 تو نہیں ہو سکتے نا۔ تو اس کی بنیاد پر، اس دلیل کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام نے کیا کیا کہ یہ اپنی مرضی سے اس میں یہ چیز ڈال دی ہے۔ تو دوستو یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے، اور اس نے ایک دلیل دی ہے۔ ابھی اس کو وہ لگتا تو ایسا ہے کہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو یہ سوچ دی کس نے ہے، اس کو یہ مواد کدھر سے دیا گیا ہے
کہ بھئی آپ قرآن پڑھو جیسا کہ آپ لوگوں کو جیسے سمجھتے ہیں آپ اسی طریقے پہ اوپر قرآن کے چلنے کے لیے کوشش کرو۔ تو دوستو ہمارے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں کچھ مسلمانوں میں ایسا فرقہ بھی پایا جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کو کسی کی مقلد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو قرآن سمجھنے کے لیے کسی عالم کی، کسی مولوی کی، کسی محدث کی یا کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خود پڑھو۔ آپ کے پاس اردو میں ترجمہ ہے، بنگالی میں ہے، ہندی میں ہے، انگلش میں ہے، آپ کو اللہ کی ذات نے عقل دیا ہے، آپ لوگ خود سمجھو۔ اللہ کی ذات نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، وہ کچھ دلیلیں بھی دیتے ہیں، تو آپ لوگ خود قرآن سمجھو۔ تو دوستو دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب لوگوں پڑھے لکھے تو نہیں ہیں، سب لوگوں کا عقل برابر تو نہیں ہے، ہر آدمی اپنے عقل کے تحت، اپنی سوچ کے تحت وہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ جب وہ ایسے قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ایسے وسیم رضوی جیسے آدمی پیدا ہوئیں گے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، ان کو یہ مواد پیش کریں گے۔ ابھی ہم جب کسی بھی آدمی کے ساتھ یہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے قرآن پاک کی جس آیت کا مقصد لیا ہے آپ نے یہ غلط لیا ہے، حالانکہ فلاں امام نے، فلاں محدث نے، فلاں عالم نے یا فلاں فقیہ نے اس کا یہ مقصد نہیں لیا جو آپ لے رہے ہیں۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم کو قرآن سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی کتابوں کا حوالہ نہیں چاہیے۔ وہ بڑے آسانی سے جتنے پہلے بڑے بڑے محدثین گزر گئے ہیں، بڑے بڑے عالم علماء ائمہ کرام گزر گئے ہیں، ان کو وہ رد کرتے ہیں، بولتے ہیں ہم کو ان کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہم کو قرآن کو خود سمجھنا چاہیے، اللہ کی ذات نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تو دوستو سوچنے کی یہ بات ہے کہ اللہ کی ذات نے جو فرمایا، بالکل قرآن میں اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میں نے قرآن آپ لوگوں پر آسان کر دیا ہے، تو اس کا کیا مقصد ہے آپ کہ کوئی بھی آدمی ہے، چاہے 2 جماعت پڑھا ہوا ہے، چاہے اردو اس نے پڑھا ہے یا تھوڑی سی وہ بنگالی جانتا ہے، یا اس کا ترجمے والا قرآن لے کے وہ بیٹھ کے خود پڑھنا شروع کر دے کہ بھئی قرآن تو آسان ہے، اور جو چیز اس کے عقل میں آئے گی وہ مانے گا، جو اس کے نفس کے مطابق ہوگی وہ مانے گا، جو اس کے نفس کے خلاف ہوگی وہ کیا گیا کہ بھئی یہ تو غلط ہے۔ کیا ایسا سبق دینے والے عالم، کیا ایسا عقیدہ پیش کرنے والے علماء اکرام کو ہم کو ان کی پکڑ نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ان کو نہیں پکڑنا چاہیے کہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ اگر قرآن پاک اتنا آسان ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھنے کے لیے بیٹھ جائے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورت بقرہ کو سمجھنے کے لیے مجھے 12 سال لگ گئے۔ آپ لوگ خود اندازہ کرو کہ حضرت عمر فاروق کون سی ہستی ہیں جس کی تائید میں اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں 17 آیتیں اتاری ہیں، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جس کا رستہ دیکھ کے شیطان حضرت عمر فاروق کو دیکھ کے رستہ چینج کر رہے تھے۔ وہ ہستی کیا کہہ رہی ہے کہ سورت بقرہ کو سمجھنے کے لیے مجھے 12 سال لگے، لیکن آج کے جو علماء ہیں وہ درس نظامی یا عالمی کا کورس کر کے 3-4 سال وہ سٹیج پہ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم، کسی محدث کی کتاب کا حوالہ نہیں چاہیے، آپ لوگ خود قرآن سمجھو۔ تو دوستو جو عالم ایسا سپیچ کرتے ہیں مسلمانوں کے کہ آپ بھائی خود قرآن سمجھو، تو پھر آپ کیوں حیران ہوتے ہو؟ پھر تو وسیم رضوی جیسے آدمی آئیں گے نا۔ یہ ایک وسیم رضوی نہیں ہے، وسیم رضوی کا تو سب لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، اس کو اسلام سے خارج کر دیا، جو بالکل ٹھیک کیا، لیکن وسیم رضوی جیسی سوچ، وسیم رضوی جیسے آدمی جو پیدا کر رہے ہیں، جو عوام میں یہ سوچ پیدا کر رہے ہیں کہ آپ لوگ خود قرآن سمجھو، تو ان کا ہم کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان جیسے عالم کو ہم سمجھنا چاہیے، ان کا گھیراؤ کرنا چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ آنے والے دلوں میں کوئی اور وسیم رضوی پیدا نہ ہو۔ تو دوستو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری تھی کہ یہ ایک وسیم رضوی نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ مسلمانوں میں سوچ پائی جاتی ہے، اور ایک مکتبہ فکر ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ آپ لوگ قرآن پاک خود سمجھو، خود پڑھو۔ حقیقت ٹی وی نے اسے کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ حقیقت ٹی وی والے کیا کہتے تھے، اس کے اوپر بھی میں نے آلریڈی ویڈیو بنائی ہے کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ خود قرآن سمجھو، بھائی آپ انگلش پڑھ سکتے ہو، قرآن کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ تو بھائی ہر آدمی جب قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھ جائے گا تو پھر وسیم رضوی جیسے آدمی ہوئیں گے۔ تو میری دوستو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وسیم رضوی تو سامنے آ گیا، لیکن ایسی سوچ رکھنے والے ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں۔ جو بھی آدمی، جو بھی عالم یہ کہتا ہے کہ بھائی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں قرآن پاک ہے،
اگر اس کے خلاف کوئی کسی محدث یا کسی عالم کی دلیل نہیں مانتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ قرآن پاک خود سمجھو، تو وہ سمجھ جاؤ کہ وہ وسیم رضوی کے استاد ہیں، وسیم رضوی کے گرو ہیں۔ وسیم رضوی جیسے آدمی کو مواد پیش کرنے والے اصل لبرل مائنڈڈ سیکولر جو یہودیوں کو ایجنٹ ہیں وہ لوگ ہیں۔ ان کو ہم کو سمجھنا چاہیے، ان کی پہچان کرنی چاہیے، اور ہاں اپنی نوجوان نسل کو اور اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے ہم کو دور رہنا چاہیے۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل ملک نصر اللہ افیل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ۔